السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان زین بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو پاکستان ٹی وی۔ ناظرین، دیکھو پاکستان ٹی وی کے ساتھ اس ٹائم میں جہلم کے اندر موجود ہوں۔ سابق ایم پی اے راجہ یاور کمال آج جہلم میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ کئی گروپس میں بھی باتیں ہو رہی تھیں، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں پریس کانفرنس کے ذریعے اپنا اور اپنے جو پی 25 کے ہمارے لوگ ہیں ان کے جذبات آپ کے ذریعے اپنی پوری عوام کو بھی بتائے جا سکیں، اپنے چیئرمین کو بھی بتائے جا سکیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ لازماً اس بات کی نفی کرتے ہیں، یہ جو فیصلہ ٹکٹ کے حوالے سے ہوا ہے یہ سراسر پی ٹی آئی کے نظریات کے خلاف فیصلہ ہے۔ یہ ہماری جو چیئرمین صاحب کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، جس میں وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ ہم کوئی غلام تو نہیں، اور وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں موروثی سیاست کی خاتمہ چاہتا ہوں، تو یہ اس کی نفی ہے۔ اور اس صورت میں جب مجھے چیئرمین صاحب نے خود بلایا، خود بلا کر یہ کہا کہ نہ آپ کی ہم قربانی لگنے دیں گے، نہ آپ کی قربانی ہوگی، اور آپ نے بڑا اچھا کام کیا، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ چیئرمین عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں، اور آپ نے بڑا اچھا کام ہے اپیل کا دائر کرنے کا، وہ ہم اپیل ضرور دائر کریں گے۔ اور میری یہ التجا ہوگی اپنے چیئرمین صاحب کے ساتھ کہ وہ بلا کے ہمارے حلقے کی آواز کو سنیں، کیونکہ جب میں اور آپ اکیلے بیٹھے تھے تب تو آپ نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے، تو یہ ساری باتیں کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس کے بعد کیا وجہ بنی کہ راتوں رات ایک ایسے ڈاکو کو ٹکٹ دیا گیا جس کو حلقے والے قبول ہی نہیں کرتے؟ اور یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں ہے، مجھے آپ حکم دیتے، آپ کسی ورکر کو ٹکٹ دینا چاہتے ہیں، آج بھی آپ مجھے ٹکٹ نہ دیں، ورکر کو ٹکٹ دینا چاہتے ہیں ورکر کو ٹکٹ دیں، سب سے پہلے ہم سب حلقہ پی 25 والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن کسی ایسے ڈاکو کو ٹکٹ نہ دیں جو حلقے کی جیبیں پھرولتا رہا ہو، جس کی سرپرستی فواد جیسا بندہ اپنا حلقہ چھوڑ کے یہاں کے کرتا رہو۔ اگر فواد کہتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا تو وہ غلط بات کرے گا۔ میری خود اسلام آباد میں گھر بیٹھ کے اس کے ساتھ یہ ساری باتیں ہوئیں کہ یہ بطہ خوری ہو رہی ہے، یہ ریڈی بانوں سے پیسہ لیا جا رہا ہے، یہ اڈے سے ماہانہ لیا جا رہا ہے، اور اس کا سارا اثر عوام کے اوپر آتا ہے۔ باقی بہت سی باتیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں، وقت آنے پہ انشاءاللہ وہ بھی ضرور کریں گے، کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم نے کوئی جذباتی فیصلہ کیا ہے۔ ہم آج بھی ہمارا دل، ہمارے پورے حلقہ پی 25 کا دل رو رہا ہے کہ یہ جو خان صاحب نے پی 25 کے حوالے سے فیصلہ کیا۔ میرے سے، ہماری ٹیم سے، جو زاہد صاحب سے، کسی سے بھی کوئی جماعت کے حوالے سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، سازش صرف یہ رچائی گئی کہ اس کو ٹکٹ نہیں لینے دینا چاہے کچھ بھی ہو۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان 4 سالوں میں ہم نے کوشش کی کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، ہمارے چیئرمین صاحب کے جو نظریات تھے، ہمارے چیئرمین صاحب کا جو پیغام تھا، اس کی وجہ سے ہم جو سیاست کرنا چاہتے تھے وہ سیاست کریں۔ یہ وہی پرانی روش فواد کی بھی، اس کے بھائیوں کی بھی، کہ یہ تھانہ کلچر، لوگوں کو دبا کے ان پہ ایف آئی آر کرانا اور بھتہ لینا، حتیٰ کہ دینا کی ریڈی بانوں سے بھتہ لینا، یہ سب میں نے ختم کرایا۔ یہ میرا جرم ثابت ہوا۔ یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے غلام بنیں، ہم ان کے سامنے کھڑے ہو گئے کیونکہ ہمارے چیئرمین کا فیصلہ تھا، یہ میرا جرم تھا۔ یہ چاہتے تھے کہ ہاتھ باندھ کے ایم پی اے کو یہ جو کہیں وہ ہو جائے۔ تو اللہ کی مہربانی سے میں سرخ روح ہوں اپنی عوام کے سامنے بھی، اپنے حلقے کے سامنے بھی، کہ میں نے ان کے سامنے نہ سر جھکایا نہ ان کی غلامی قبول کی۔ اور چیئرمین صاحب سے ایک سوال ہے میرا، چیئرمین صاحب نے تو خود کہا تھا کہ وہ کرپشن کے خلاف ہیں، وہ موروثی سیاست کے خلاف ہیں۔ اگر کسی ورکر کو ٹکٹ دیتے، میں آپ سب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ باخدا مجھے تکلیف نہ ہوتی، کسی چھوٹے موٹے چور کو بھی دے دیتے مجھے تکلیف نہ ہوتی۔ فوگ جیسا ڈاکو، اس کو آپ ٹکٹ دے رہے ہیں، جس نے پورے حلقہ پی 25 کی عوام کی آواز سنے۔ پی 25 والے وہ اس حد تک مایوس ہوئے، ہم نے کوئی عمران خان صاحب کی کال پہ کبھی بھی، ہمارے حلقہ پی 25 والے لوگ پیچھے نہیں رہے، ہم نے کوئی غداری نہیں کی جماعت کے ساتھ، حتیٰ کہ جب مشکل وقت آیا، جب پورے پنجاب کے ایم پی حضرات کے وہ مشکل وقت تھا، ہم کھڑے رہے۔ اور پھر ہمیں بلا کے کہا گیا، تو صرف یہ سازش رچنی کہ ایک جو عوام میں بیٹھا ہو، جو ان کی جو چوریاں چکاریاں، جو یہ ڈاکے ڈالتے تھے اس دوران، یہ فواد اور اس کے بھائی سارے، تو ان کے سامنے اگر کھڑا ہونا میرا جرم ہے، تو معذرت کے ساتھ یہ جرم تو جب تک میں زندہ ہوں آگے بھی کرتا رہوں گا۔
میرے سارے جو PP-25 کے ہمارے اکابرین ہیں، معززین ہیں، ان کا خیال تھا کہ ہمیں اپیل میں ضرور جانا چاہیے. ہم اپیل میں ضرور جائیں گے، یہ ہمارا حق ہے، وہ چاہے سنی جائے یا نہ سنی جائے، یہ ان کا فیصلہ. لیکن ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ PTI ہے، یہ PTI تھی، یہ چیئرمین عمران خان کی PTI تھی. یہ اس کو لدڑ لمیٹڈ کمپنی بنایا گیا. PD خان میں الیکشن لڑے جا کے. PD خان میں جو اس کے ساتھ ہونا ہے وہ خود بھی جانتا ہے. اور یہاں جیلم میں جو وہ کرتا رہا، ہم تو پردے ڈالتے رہے کیونکہ خان صاحب کے ساتھ تھے ہم سب. لیکن اس نے PTI کا بیڑا غرق کر دیا. ایک وہ بیوٹی پارلر سے اپنا بھائی اٹھاتا ہے، اس کو جنرل سیکرٹری بنا دیتا ہے. اس کو آدھا گھنٹہ تو لگتا ہے میک اپ کرانے میں جیلم آتے وقت. وہ جنرل سیکرٹری ہے. ایک جو میں کہتا ہوں کہ جیلم میں آپ ڈھونڈ کے ملیں، یہ PTI کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اگر فوق کو موقع ملے یہ آپ کے گلے کے اندر ہاتھ ڈال کے آپ کے گردے بھی بیچ دے گا. یہ ایسا شخص ہے. اس کو ٹکٹ دے کے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم موروثی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کیا جیلم کی قسمت اتنی خراب ہے کہ ضلع جیلم آپ عمران خان کے شدائی ہیں، آپ عمران خان کے جنونی ہیں، آپ عمران خان کے اوپر جان دینا چاہتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ جب تک فواد کے لدڑ کے تلوے نہ چاٹے جائیں، ان کے ہاتھوں کو جا کے چوما نہ جائے، تب تک آپ عمران خان کی کسی قربانی کے زمرے میں نہیں آتے. کیا جیلم کی قسمت یہ ہے کہ ہم سب خان صاحب جو کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ، اور ضلع جیلم کو ایک گھر کی لونڈی بنانا چاہتے ہیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تحریک انصاف تو تھی انصاف کے اوپر. میرے چیئرمین نے تو کہا تھا، ہر تقریر میں کہا اس نے کہ جی میں تو اپنے ورکر کو عزت دیتا ہوں. آپ آ کے جیلم میں دیکھیں، یہ کہہ رہا تھا کل جب ٹکٹ جمع کرایا کہ میں خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ورکر کو ٹکٹ دیا. اگر ورکر تم جیسے ہوتے ہیں تو تم پہ لعنت ہے. ورکر تو وہ ہوتا ہے جس کو جو جماعت کا جھومر ہوتا ہے، جو اس کا دل ہوتا ہے. ورکروں کے اوپر تو تم لوگوں نے پرچے کرائے، ورکروں کے ساتھ تو تم لوگوں نے زیادتیاں کی. اور اگر میں بولنے پہ آیا، میں نے 4 سال آپ کا سارا تماشا دیکھا فیس بک پہ، آپ نے جو بھی کر سکے آپ نے کیا، میرا کوئی نقصان نہیں ہے. یاور کمال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے پہلے بھی عزت دی، انشاءاللہ آگے بھی لوگوں کے دلوں میں وہ عزت رہے گی. لیکن PTI کے جماعت کے ساتھ، PTI کے ورکر کے ساتھ جو اتنی بڑی ناانصافی ہوئی ہے، مجھے ٹکٹ میں برا لگتا تھا. میرے برے لگنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ میرے نام کے ساتھ رے لگتا ہے. آپ لوگ ابھی بھی 40 سال پرانی سیاست کر رہے ہو کہ یہ راجہ ہے تو اس کی گردن اتار دو. چلو میں تو پیدا ہو گیا اس گھر میں، لیکن باقی حلقے کا کیا قصور تھا؟ باقی بھی کیا سارے راجگان ہیں؟ ان کو آپ نے پہلے دن سے جو بھی عمران خان صاحب کا نام لیتا تھا، جو یہ کہتا تھا کہ میں PTI کا جینوئن ورکر ہوں، اس کی آپ نے جو آپ سے بن سکا آپ نے اس کے خلاف کیا. آپ جو بھی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں 4 سالوں میں، تمام امیدیں ٹوٹ جانے کا دن ہے. بحیثیت ورکر پاکستان تحریک انصاف، میں 3 دفعہ پاکستان تحریک انصاف کا ضلع جیلم کا صدر رہا، اور اس وقت میں وائس پریزیڈنٹ نارتھ پنجاب ہوں. میں بحیثیت کارکن پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جیلم کا ٹکٹ حلقہ PP-25 کا ایشو کیا گیا ہے، انتہائی غلط ہوا ہے. میں اس کی پرزور مذمت بھی کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر راجہ یاور کمال صاحب جو ہمارے ایکس MPA تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک ورکر تھے، اگر انہوں نے اس حلقے میں کام نہ کیا ہوتا، انہوں نے کسی قسم کی کوئی ایسی غلطی کی ہوتی، پارٹی کے ساتھ کھڑے نہ رہے ہوتے، اپنے تمام تر جو ہمارے پارٹی کے لاک ڈاؤنز، جو ہمارے تمام ایجیٹیشنز، جو پارلیمانی کام، تمام چیزوں میں ان کی 100% حاضری رہی ہے. ورکر کا دل توڑا ہے. آپ نے اس شخص کو ٹکٹ دیا ہے جو اس قابل نہیں تھا. آپ نے اس شخص کو ٹکٹ دیا ہے جو میرٹ پہ نہیں آتا تھا. آپ نے اس شخص کو ٹکٹ دیا ہے جو صرف فواد کا کزن ہونے کے بجائے کوئی شخص نہیں ہے. اس کا نہ عوام میں کوئی تعلق ہے، نہ اس کا عوام سے کوئی تعلق ہے. لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اور آپ نے اس کو ٹکٹ دے کے ہمارے منہ پہ تماچا مارا ہے. اس ورکر پاکستان تحریک انصاف کے منہ پہ تماچا مارا ہے، اس MPA کے منہ پہ تماچا مارا ہے جس نے آپ کے لیے کام کیا.
جس نے آپ کے لیے قربانی دی. میرے کپتان، میں آج انتہائی دل برداشتہ ہو کے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ شاید آج کے بعد ہمیں پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں. مجھے تو نہیں، آپ کو میرے چھوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور شاید میرے چھوڑنے سے جہلم کو بھی کوئی فرق نہ پڑے. لیکن میں اپنے آپ کو اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے علیحدہ سمجھتا ہوں. میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام عہدوں سے استعفیٰ دیتا ہوں، اور میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہنا بالکل نامنظور سمجھتا ہوں. کیونکہ اس جہلم کے ساتھ پہلے بھی زیادتیاں ہوئیں. ندیم افضل بنٹی کی شکل میں لوگ کھڑے ہوئے، آپ نے نہیں سنا. یہاں پہ مرزا محمود جہلمی کی شکل میں لوگ کھڑے ہوئے، آپ نے نہیں سنا. آپ نے صرف ایک شخص کو اتنی امپورٹنس دی کہ وہ شاید ناخدا ہے، وہ جس کو مرضی جب چاہے نکال دے، وہ جس کو چاہے جس وقت مرضی اٹھا کے باہر کر دے، تذلیل کر دے، کسی کا مائک چھینک کے باہر پھینک دے، کسی کو گالیاں دے دے، کسی کو کہے اس کی اوقات کیا ہے، کسی کو کہے اس کے ذہن میں ایسی لوگوں کے لیے نیچ حرکتیں، اور وہ خود کیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس کی اوقات کیا ہے جو آپ کے گوڈوں میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ ٹکٹ نہ دیا تو میری سیاست ختم ہوگی. اوقات تو اس کی نہیں ہے. ہم تو پھر زیرو سے کھڑے ہوئے، اور الحمدللہ میرے رب نے عزت دی. عزت میرا رب دینے والا ہے، کسی انسان کے اختیار نہیں ہے. تو میرے کپتان، آج کے بعد میرا تو پاکستان تحریک انصاف سے السلام علیکم. آپ کی حقیقی آزادی، آپ کو مبارک. اگر یہی حقیقی آزادی ہے کہ ہم نے انہی کے تلوے چاٹنے ہیں، انہی کے گھروں میں جانا ہے، تو پھر یہ حقیقی آزادی انہی سے جا کے لوگ لے سکتے ہیں. ہم اسی پرانے پاکستان میں اچھے، جہاں پہ ہماری عزت تو قائم تھی. اس نئے پاکستان کے لیے جان بھی دی، مال بھی دیا، ٹائم بھی دیا، لیکن دکھ کوئی نہیں ہے، اپنی خوشی سے دیا. جو دیا کسی پہ احسان نہیں کیا، اس ملک کے لیے کیا، اپنے بچوں کے لیے کیا، لیکن ہم نے وقت ضائع کیا. کپتان، آپ رانگ نمبر ہیں، آپ رانگ نمبر ہیں، اور آپ نے ہم سب کو مایوس کیا. تھینک یو ویری مچ.